صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں مختلف مواقع پر الگ الگ صحابہ کو کی تھی۔ یہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم کبھی نماز جمعہ کو اور غسل جمعہ کو ترک مت کرنا۔ اپنی پوری زندگی میں چاہے جو ہو جائے کوشش کرنا کہ تم سے کبھی جمعہ کی نماز اور جمعہ کا غسل یہ ترک نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلا وجہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کبھی ترک نہیں کرنا۔ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے بھی لوگ نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں تو بیمار ہوں، بیمار کے لیے نماز نہیں ہے۔ اول تو نماز مرے دم تک ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں۔ لیٹ کر بھی اگر ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت ہے تو یہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں اس کے اشارے سے پڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے جب سارے اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری تک کی آنکھ کی پلکیں کام کرتی ہے تاکہ آپ اس کے اشارے سے نماز پڑھ سکیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ چیز بھی بڑی بھیانک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جب اذان جمعہ ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم اذان جمعہ سنو، تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان پہنچے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ جس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس مسجد کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس وقت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے۔ یہ جو خطبے تک لوگ آتے رہتے ہیں نا، یہ بدترین بدعت ہے۔ دور رسالت میں ایسا نہیں تھا، اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب اذان جمعہ سنو سب چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نماز جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے اللہ اسے 70 بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا، جس نے جمعہ کی تعظیم کی، اور شب جمعہ میں جس نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا، تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا، حدیث پاک ہے کہ مسجد میں آیا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا۔ لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے ایک دن فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو جمعہ آپ کی ابتدا میں آپ کے پیچھے پڑھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر اس کی حضور میں نے تو آپ کی ابتدا میں جمعہ پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کی ابتدا میں نے جمعہ پڑھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے، جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ تو جو جمعہ کی برکت ہے، نماز جمعہ کی برکت ہے، تو صفوں کو چیر کر اور پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے، صفوں کو نہ پھلانگے۔ اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے۔ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں،
دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے، لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چلے۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ سرائی ہوتی، نہ جام ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ ارضیات ہوتے، نہ فلکیات ہوتے، کچھ نہ ہوتے، نہ بلکھاتی ہوئی ندیاں ہوتی، نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے، نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ پتھروں کا وجود ہوتا، نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا، نہ درختوں کی سبزہ دار ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی، نہ نمازوں کا جمال ہوتا، نہ رکوع کی برکتیں ہوتی، نہ سجود کی رانائیاں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا، اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ وہ وجہ کن فکا ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفثت فی من روحی، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنت ان کے طفیل بنی، دوزخ ان کے طفیل بنی، عرش ان کے طفیل بنا، فرش ان کے طفیل بنا، کرسی ان کے طفیل بنی، فرشتے ان کے طفیل بنے، جنات ان کے طفیل بنے، انس ان کے طفیل بنے۔ نہ آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا اس زمانے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کی آمد، حضور سید عالم کی آمد تخلیق کائنات کی وجہ ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا نزول نہ ہوتا اگر وہ نہ آتے، خدا کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوتا جنت میں اگر ان کا وجود پاک نہ ہوتا، اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے۔ یاد رکھیں یہ گفتگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی، آج جو میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں، میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت، ان کے دلوں کی توجہ، ان کے نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو۔ حضور تشریف لائے تو کیا ہوا، آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا، بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے لیے کوئی اہتمام کرے، کوئی انتظام کرے، کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے تو یہ جس قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا، کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے، تعظیم و احترام کے لیے ہوتا
होता है। अब आए मैं आपको बताऊं हम मिलाद क्यों न मनाएं। इसलिए कि मिलाद का जो तारुफ, उसका परिचय, उसका डेफिनेशन जो मैंने पेश किया वो ये है कि हुजूर की विलादत के वक्त के वाक़यात का जिक्र करना, ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका एहतमाम, जैसे नफ्स शादी किसे कहते हैं, शादी की तारीफ उर्फ में ये है कि किसी लड़का लड़की का इजाब कबूल होता है, निकाह उसी को कहते हैं। दो गवाह हो, एक काजी, तो भी निकाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम में से कोई ऐसा नहीं करता कि दो गवाह हो, एक काजी, दूल्हा दुल्हन, बल्कि काजी की भी जरूरत नहीं है। अगर दूल्हा कह दे कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया दो गवाहों की मौजूदगी में, लड़की कहे मैंने कबूल किया, या लड़की कहे कि मैंने निकाह किया आपके साथ, लड़का कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। खुतबा पढ़ना सुन्नत है, न फर्ज है न वाजिब। यानी अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तो भी निकाह मसले के एतबार से हो जाता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे आका की सुन्नत है। उसको तर्क करना बुरा है, नहीं कर सकते। बल्कि अगर पूरा खुतबा कोई ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, वो जो सुनते हैं, सिर्फ खुतबे की नियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह दे, खुतबा हो गया। ये एक मसला मैंने बताया आपको। अगर आपको थोड़ा सा अचंबा लगे तो आप बारे शरीयत देखें, बहुत आसान सी किताब है बारे शरीयत, आपको ये मसाइल सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप इस तरीके से निकाह करेंगे, जब बाद के लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये हादसा हुआ कब, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये तहजीब के भी खिलाफ है, तमद्दुन के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके निकाह करेंगे तो लोग कहेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी कि कभी भी निकाह हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मंडप लगवाते हैं, जिसे हम शामियाना कहते हैं। लेकिन उस शामियाने को आमियाना अंदाज में हम मंडप कहते हैं। तो मंडप लगाते हैं, स्टेज होता है, देगे पकती है, रुक के बैठते हैं, लोग मधु होते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, कहीं दर्जनों में, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, और निकाह होता है। यही तो होता है। मंडप का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मंडप इसलिए लगता है कि मेहमान आएंगे तो धूप में तो नहीं बिठाएंगे। अगर धूप में बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है ये लोगों की इज्जत करने से नावाकिफ है, इसे पता नहीं है कि ताजीम किसे कहते हैं। लोग आएंगे तो चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम कुर्सियां लगाते हैं। आकर हम लोग पानी पी के भी चले जाते हैं, लेकिन हम शरबत पिलाते हैं। शरबत भी सिर्फ शक्कर और पानी से मिलकर शरबत बन जाता है, लेकिन हम उसमें दूध डालते हैं, उसमें खुशबू डालते हैं, सेंट डालते हैं, वगैरह वगैरह। मैं कोई आपको शरबत बनाने की तरकीब बताने नहीं बैठा, सिर्फ एक हल्की सी तमहीद चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। ये सब इसलिए होता है, हालांकि निकाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, न शरबत का, न मंडप का, न देग का, न खाने का, न कुर्सी का, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे हटकर भी आप करें तो भी निकाह हो जाए, टाटपट्टी पे बैठे तो भी हो जाए, शरबत ना हो तो भी हो जाए, मंडप ना हो तो भी हो जाए। लेकिन आप आने वाले मेहमान की इज्जत की खातिर अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं, ताकि आने वाले को पता चले कि जिसके घर की शादी में जा रहे हैं वो कोई फटीचर या जाहिल नहीं है, मेहमानों की कदर जानता है, मेहमानों का एहतराम जानता है, मेहमानों की तकरीम जानता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो वो मेहमान की तकरीम और ताज़ीम करे। खुदा की कसम ये न फर्ज है न वाजिब, अल्लाहु अकबर, लेकिन तकरीम मेहमान का हुक्म है, इसलिए सब कुछ करते हैं। मिलाद बस इतनी है, मिलाद बस इतनी है कि हुजूर की आमद का जिक्र किया जाए, लेकिन चूंकि आने वाला इस कदर शान और शौकत वाला है, खुदा का हबीब है, कि हमारा दिल नहीं भरता कि जमीन पे बैठकर वो वाक़यात बयान करे। इसलिए हम लाइटिंगें भी लगाते हैं, कुमकुमे भी लगाते हैं, स्टेज भी सजाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, धूमधाम करते हैं, ताकि पता चल जाए आने वाला मामूली नहीं, वो अल्लाह का नायब मुतलक आ रहा है। तकरीम का हुक्म ताज़ीम के लिए किया जाता है, वरना मिलाद सिर्फ वाक़यात मिलाद को बयान करने का नाम है। अब आइए ना, खुदा ने कैसे उनकी आमद बयान की। मेरा अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन
تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول. اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص. تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے. وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے. تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے. وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے. حل من مزید کہتا ہے, مزید کی طلب کرتا ہے. وہ اتنا تم پر مہربان ہے, ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے, تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے. مہربان قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یاد رکھیں, ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا. اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں, لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یعنی یہ تم پر مہربان ہے. یہ کتنا مہربان ہے. ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. بلکہ بتا دوں, ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے. وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے, وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے. حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنی امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے. اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے, جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے, جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے. یہ سب مہربان تھے. یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے, لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے. مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے. رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے. جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم, ان بتوں کو چھوڑ دو. یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. چھوڑو انہیں. حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا, قوم نہ مانی, خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا, نہ مانی تو چلا کر سمجھایا, نہ مانی. اس کے بعد بلا کر کے پکارا, انہوں نے چہرے چھپا لیے, بھاگ گئے. حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے, بہت غور سے سنیں, میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے, وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے. ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے,